أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ماہ رمضان آ چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جس شخص کی زندگی اندر ماہ رمضان آ جائے اس لئی ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے فَلْيَصُمْهُ، کہ ایسا شخص روزہ رکھے۔ اس مہینے دی سب تو بڑی عبادت روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تواڈے تے روزے فرض کیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام دے بنیادی 5 ارکان، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، اور 5واں رکن جو ہے حج۔ گویا چوتھا رکن اسلام دا روزہ ہے۔ گزشتہ خطبے اندر 3 چیزاں دا ذکر ہویا کہ ماہ رمضان اندر سب تو بڑی عبادت روزہ ہے، اور اس روزے دے اجر اور ثواب نو بڑھان لی، اس کے اندر لذت، سکون اور حلاوت اور روحانیت پیدا کرنی ضروری ہے کہ اس کے اندر کثرت نال قرآن دی تلاوت، کیونکہ نماز تو بعد سب تو بڑی جو عبادت ہے قرآن دی تلاوت، اور ماہ رمضان اور قرآن دا تعلق اور جوڑ بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس ماہ مقدس اندر قرآن نازل فرمائے۔ اور تیسری بڑی عبادت صدقہ و خیرات ماہ رمضان، اس دے حوالے نال بھی گزشتہ خطبے اندر بیان ہو چکا۔ چوتھی چیز جو قابل غور ہے، آج کی گزارشات کہ روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت مشکل۔
روزے دار لئی ضروری ہے کہ اپنے روزے دی حفاظت کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ اور لغویات نہیں چھوڑتا اللہ نو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس دی سارا دن بھوک اور پیاس رکھ کے اس دا کھانا پینا چھوڑا۔ ایک آدمی شہری تو لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھے، لیکن باقی سارے گناہ جاری۔ روزے دی حالت اندر جھوٹ جاری ہے، خیانت جاری ہے، ناپ تول وچ کمی جاری، کاروباری ملاوٹ جاری۔ اگر سارے گناہ موجود نے روزے دی حالت تو پھر اس روزے دا کی فائدہ ہوئے؟ لعلکم تتقون، روزے دا مقصد تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ دا ڈر ہے، خوف۔ لہذا روزہ رکھ کے اس کی حفاظت کیجیے، سارا دن پیاس برداشت کرے اور روزے دا شام نو اجر و ثواب بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ تھوڑے علم اندر ہے کہ روزے دا ثواب کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا عاجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اور بدلہ دیا۔ بعض محدثین نے اس حدیث دی شرح اندر بات لکھی کہ روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دیا گا، بدلہ دیا۔ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر عمل دا اجر اور ثواب فرشتے تقسیم کرن، لیکن روزے دا اجر و ثواب اللہ خود تقسیم فرمائے، اور اس دا ثواب قرآن حدیث دا مطالعہ کر، کسی آیت کسی حدیث اس دا اجر و ثواب دا تعین تو نہیں ملے۔ الصوم لی وانا عاجز بہ، الصوم لی وانا عجزہ بہ، فرما روزہ میرے لئی اور اس دی بدلہ اس دا جزا میں خود۔ ایک معنی تے ہے کہ روزہ میرا ہے، میرے لئی ہے، میں دا بدلہ دیا۔ دوسری قرات اندر کہ روزہ میرے لئی اور میں خود ہی اس دا بدلہ۔ کیا معنی؟ اس دی مثال اس طرح سمجھ کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء دے اندر اس بات کا اعلان کیتا کہ جو چاہو مجھ سے مانگ لو، تو ہر وزیر نے اپنی چاہت خواہش کے مطابق جو منگنا چاہتا سی وہ منگتا رہا۔ کسی نے گھوڑے، کسی نے جناب سامان، مال، سونا، زیورات، اپنی خواہش، ضرورت، چاہت کے مطابق منگتا رہا۔ ایک بڑا سمجھدار سیاںا وزیر، اس دی جدو واری آئی اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں مال چاہیے نہیں، دولت چاہیے نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے، میں نے صرف چاہیے ہوتے تسی۔ تو دیکھ لیجیے جس نے سونا چاندی مال پیسہ مانگ لیا ہے اس نے ایک وقت آفر ہوئی، انہیں اپنی ضرورت کے مطابق جو چاہتا سی لے گیا، وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اور جس نے بادشاہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ اس کے ساتھ ہے تو سارے خزانے اس کے پاس۔ وانا عجزہ بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ بتاؤ جب اللہ خود ہی اس کا جزا اور بدلہ بن کے آئے گا تو اپنے مدن کو کیا کیا نہیں عطا فرمائے۔ الصوم لی وانا عاجز بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا اور اس کا بدلہ دے۔ قرآن حدیث کے اندر اگر تسی بڑے غور نال آیات و حدیث سے غور کرو گے ایک عجیب بات سمجھ آئے گی کہ جس آیت جس حدیث روزے کا ذکر آئے گا آگے ثواب دا تعین نہیں ہوئے کہ اینا ثواب دیاں گا، اتنا ثواب دیا۔ جس طرح جنازے دے بارے ہے جو پڑھے اود پہاڑ دے برابر ثواب،
فلاں جو عمل کرے حج دے برابر ثواب، فلاں جو عمل کرے عمرہ دے برابر ثواب. لیکن روزے دے بارے شریعت نے کہیں بھی بیان نہیں کیتا کہ روزے دا اللہ اینا ثواب دے گا، بلکہ لا محدود رکھے ہے، جتنا وہ چاہے گا اتنا عطا کرے، یا جتنی اس دے بندے نو ضرورت ہوئے گی قیامت والے دن اجر دی، ثواب دی، مغفرت دی، بخشش دی، اللہ انہا ہی ثواب عطا کر دے. جنی ضرورت ہوئے گی، جتنی تھوڑ ہوئے گی، جتنی تو انہوں ضرورت ہوئے گی، جتنی لوڑ ہوئے گی، اللہ انہا ثواب عطا کرے گا. کیونکہ قرآن پاک یہ ثواب دا تعین ہوئے ہی نہیں. الصوم لی حدیث بخاری کہ آپ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا روزہ میرے لیے. قرآن پاک بھی جس جس مقام تے روزے دا ذکر آئے گا اگے اجر دا ذکر آئے گا، لیکن کتنا اجر دے گا اس دا تعین پہ نہیں کرے گی شریعت کہ کتنا روزہ دا ثواب اجر عطا فرمائے. قرآن پاک ایک مشہور آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے اندر، جس دے اندر بہت سارے اعمال دا ذکر ہے، بہت سارے خصائص دا اوصاف دا ذکر ہے جو اہل ایمان دے اندر، اہل اسلام دے اندر ہونے چاہیے نے، موجود نے. لیکن آخر تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دا ذکر فرما گے اجر عظیم دا اعلان فرمایا ہے تاکہ ہر بندے دی فہم تک یہ بات پہنچ جائے کہ روزے دا ثواب دا کوئی تعین نہیں، جتنا اللہ چاہے گا. قرآن پاک ذرا اس آیت مبارکہ تے غور کیجیے، بہت سارے اعمال و صاف دا ذکر ہے نا. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں کہ اجر عظیم بہت سارے اعمال کا تذکرہ کر کے کی فرمایا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد اور روزہ رکھن والیاں عورتاں. آگے جدوں اجر دا ذکر ہویا ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا، مغفرت بھی انہاں لئی، بخشش میری انہاں لوگاں لئی ہے، اور وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اتنا اجر دیاں گا جتنا میں خود رب چاہواں گا. تو گویا روزے دا ثواب دا تعین میں سمجھو کہ تسی روزہ رکھ دے جاؤ گے، فرشتے تواڈے روزیاں دی تعداد لکھ دے جان. اس نے ایک مہینے دے روزے رکھے، ثواب کتنا دے گا، اجر کتنا دے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہن گے اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے. تو لہذا روزہ رکھ کے کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا عمل سرزاد نہ ہوئے جتنا روزے دے اجر اندر، ثواب اندر کمی واقع ہو جائے. روزے دی حالت جھوٹ ہو جائے، روزے دی حالت اندر گناہ ہو جائے، روزے دی حالت دے اندر گانا ہو جائے، روزے دی حالت وقت مت گزاری. بعض لوگوں نے ذہن بنایا کہ روزہ رکھ کے سوو تے اٹھو تے پھر وقت کس طرح خرچ کرنا. موبائل دے استعمال اندر جتنی بھی کوشش کرو گے، موبائل دے استعمال اندر کس طرح آنکھ محفوظ رہ سکے، ممکن ہے. سوشل میڈیا تسی جدوں استعمال کرو گے کس طرح ہو سکتا ہے کہ آنکھ محفوظ رہ جائے. لازم کوئی نہ کوئی منظر گندا تواڈی اکھاں دے سامنے آئے، تو جی اکھ دا روزہ نہیں، اکھ دی حفاظت نہیں، جی کان دی حفاظت نہیں، تو پھر اس روزے دے اجر و ثواب ہی تے کمی ہو جائے گی. بہت سارے ایسے لوگ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے حصے اندر کے شام دے وقت، مغرب دے وقت سوائے پیاس اور بھوک دے کچھ بھی نہیں بچتا، سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. لہذا کوشش کیجئے کہ روزے دے اجر نو بڑھائی، روزے دی رکھن تو بعد اس دی حفاظت کیجئے، اور پھر کوشش کیجئے کہ سحری
دا کھانا اس نو اپنے لیے برکت سمجھی. نبی رحمت ساڈے اندر زیادہ ذوق شوق جڑا وہ افطاری کرن کران سحری کرنا کرانا ذرا مشکل ہوندا ہے. اس وقت جاگنا اٹھنا مہمان نوازی کرنا مشکل ہوندا ہے. حالانکہ اس دا اجر و ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود سحری فرما رہے ہیں. سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں دی قریب دی گزرے. آپ نے فرمایا حلم الی الغداء المبارک، اے ارباد بن ساریہ آؤ ہمارے ساتھ برکت والا کھانا کھا لو. سحری برکت والا کھانا ہے، اس دے اندر برکت اور رحمت اس قدر کہ اس دے بارے حدیث پاک سن لیجیے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے. سحری کرن والے جدو سحری کر رہے ہوندے ہیں نا، سحری آپ کیجئے، سحری دوست احباب نو کروائی. سحری دے کھانے اندر اللہ نے برکت رحمت رکھی. سحری دے سب تو مبارک کھان. اور دوسری بات جو میرے اور تہاڈے سنت معذورہ سمجھ لیجیے یا مفقود سمجھ لیجیے یا اس کے اندر کمی سمجھ لیجیے کہ اسی افطاری اندر کثرت نال کھجور کا استعمال کر. افطاری میرے سحری اندر کھجور کا استعمال بہت کم ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری یہ سب تو بہترین کھانا، سب تو بہترین خوراک، سب تو بہترین سحری کھجور کی سحری. کھجور سحری اندر استعمال کرو. سارا دن قوت وٹامنس جڑے تہاڈی وجود نو مطلوب نے سارے کے سارے حاصل ہوں گے اور قوت کے اندر کمی کمزوری واقع نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام صحابہ کرام سحر کے اندر کھجور کا استعمال فرماتے. کثرت نال کھجور کا استعمال سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے یہ مبارک برکت والی سحر ہے، برکت والا کھانا ہے، کھجور کھائیں. اور نبی علیہ السلام سحری کھان جب تک سحری شروع کرتا ہے جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت کیفیت حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصابرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون. ان آیات نے حلاوت و روحانیت کو سمجھنے لئی قرآن کی آیت نے اور کی تھی. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن کے الفاظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. حدیث کے الفاظ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصابرین. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ساری کھان والے واسطے رحمت بھیج رہا ہے. یصلون علی النبی یصلون علی المتصابرین. سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت بھیج رہے ہیں. جب تک سحری کھاتے رہیں گے اللہ تجھ پہ اپنی رحمت کا رسول جاری رکھے. وہی الفاظ ہے یصلون علی النبی یصلون علی المتصابرین. اور فرشتے سارے 1 2 3 4 نہیں سارے فرشتے. اور فرشتے پتہ ہے کتنا ہے؟ کتنے فرشتے جن کی تعداد لشکروں کو رب کے سوا کوئی جانتا ہے. رب کے لشکر ہے کوئی نہیں جانتا. اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو بیت المعمور ہے آسمان پر، زمین پر بیت اللہ ہے. اسی اوپر جائیں تو آسمانوں پر بیت المعمور ہے. یہ اہل زمین کا قبلہ ہے، وہ اہل آسمان کا قبلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں روزانہ. یہ ایک باری فرشتہ داخل ہو جائے گا اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے.
اتنے فرشتے ہیں، ہر بندے کے نال کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ دو۔ تو مطلب جتنے انسان اس وقت دنیا میں موجود ہیں انہوں دوگنا کے فرشتے انسانوں کے ساتھ ہیں۔ کتنے ہیں لشکر؟ سارے کے سارے فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک میرے مومن بندے سحری کھاتے رہے، سارے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ رب سے ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ فرشتے مانگ رہے کہ اللہ ان سحری کھانے والوں کی مغفرت فرما، اللہ ان کی بخشش کر دے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ سحری تمہاری، کھانا تمہارا، ضرورت تمہاری، حاجت تمہاری، پیٹ تمہارا، قوت تمہاری، طاقت تمہاری، لیکن مفت میں سارے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم اجر ہے ماہ رمضان کی سحری۔ پھر اللہ توفیق عطا فرمائے تو کوشش کیجیے کہ افطاری خود بھی کیجیے، دوست احباب، غرباء و مساکین، ضرورت مندوں تک اپنی افطاری پہنچائے۔ اجر و ثواب کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسی کو افطاری کرتا ہے اللہ اس کو افطاری کران کا اونے ہی ثواب دیندا ہے جتنا روزے دار کو روزے دا ثواب دیندا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا نہیں کہ جب کسی کو افطاری کرو گے تو تمہارے ثواب میں کمی ہوگی، تو جو ثواب دے آؤ گے، فرمایا تمہارا ثواب اپنی جگہ پر قائم رہے گا، جتنا کچھ کو ملے گا۔ روزے کا ثواب سو کتنا ملنا ہے؟ پہلے بیان نہیں ہوا، آپ کے روزے کا ثواب کا تعین نہیں ہے، کتنا دے گا اللہ جانتا ہے، کتنا دے گا۔ اس کا مطلب ہے روزہ رکھنے والے کا ثواب بھی کوئی پتہ نہیں کتنا وہ دے گا، جتنا اس کو ملے گا اتنا افطاری کران والے کو بھی اللہ قیامت وقت عطا فرما کثرت کے ساتھ افطاری کروائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار انسان کی ایک عظمت، ایک شان سن لو۔ آپ فرماتے ہیں ان للصائم یقیناً روزے دار نے ان کا فطر ہی لدعوت۔ آپ نے فرمایا جدوں روزہ کھولن دا وقت بالکل قریب ہوتا ہے اس ویلے روزے دار والوں اللہ طرف آفر آتی ہے کہ افطاری تو پہلے این روزے دی آخری لمحات جدوں بھوک پیاس دی انتہا سامنے افطاری لگی ہوتی، ساری سہر افطاری کا سامان سجا ہوتا ہے، دسترخوان بندے اس کی خوشبو ستا رہی ہو، لمحہ لمحہ گزرنا مشکل ہو، گھڑی پر نظر ہوتی ہے کب یہ وقت ہو، کب یہ سوئی سوئی پہ چڑھے اور جناب روزہ افطار ہو، خوشبو آ رہی ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہے۔ ان لمحات میں حدیث سن لیجیے، نبی علیہ السلام اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب کھانے کی طرف نہ دیکھ، مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میں تیری اب دعا رد نہیں کروں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نا اپنے کھاتے جی جب سارے بیدم ہے افطاری لگ جاتی، اس وقت دعا کر، تو دعا کے لمحات ہے، کھانا سامنے ہے، بھوک پوری طرح عروج پر، پیاس، اس وقت بندہ ادھروں ذرا نظر چھڑا کے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے، رب کی محبت، رب کا پیار، رب کی طرف سے آفر ہے، دعا کر، رد نہیں کرو، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اب لمحات میں یہی مدد ہے، دعا مانگنے کا یہی وقت ہے، کھانا پانی بھول جائے، رب سے مانگنا شروع کر دے۔ جڑی قبولیت اوقات میں انہوں نے خیال کی تھی، انہوں محبت اس کا انتظار ہو کدوں وہ وقت آئے، اور گزارش کرا گا کہ اے افطاری کے لمحات میں پہلا روزہ ہو، افطاری کا وقت قریب ہو،
اور افطاری لگی ہوئی ہو، اس وقت اگر ہر بندہ یہ دعا کر لے کہ اللہ ہمارے ملک کو اس مصیبت سے نجات دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ پوری دنیا کو اس کرونا کے وبا سے، اللہ ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، پوری نسل انسانیت کو محفوظ فرما۔ اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزے دار نے دو خوشیاں، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ ایک روزانہ خوشی نصیب ہوگی، پورا ماہ رمضان ہر روزے دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی متفق رہی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزے رکعت تر یعنی بھوک پیاس ختم ہوتی ہے، فرق محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی وہ ہوئے گی جب روح نکلے گی اور اللہ نے ملاقات کرے، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی ملاقات ہوئے گی، اللہ سے ملے گا روزے دار۔ اور اس پر محدثین نے لکھا ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، پچھلے وقت جس وقت بھوک کی شدت زیادہ، میدا خالی اور میدے دیو بو منہ چون نکلتی بار محسوس، فرمایا وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند۔ اس حدیث میں غور کیجیے، جس کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند، اور محدثین نے لکھا ہے جب یہی بندہ قرآن پڑھتا ہوگا تو اللہ کتنا پیارا لگتا، نماز پڑھتا، عبادت کرتا، ذکر کرتا، جس کو باقی اعمال کی کیا حیثیت ہوگی جب منہ کی بو کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند محبوب ہے۔ پھر پورے مہینے پہ غور کر لو، ایک لمحہ تمہاری بخشش کے لیے بہانے کی حیثیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان، رمضان کی عبادات اعمال میں سے اہم ترین عمل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر رات کو تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ شرط یہ ہے ایمان و احتساب، ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، درست ہو، واحتسابا ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ راضی کر رہی رات کو قیام کرے، تراویح بعض لوگوں نے ذہن ہوتا ہے کہ تراویح آپ پڑھنا، اور بعض لوگ مسجد میں آن تو بعض مسجد میں بیٹھ، امام آگے قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، وہ جماعت کے ساتھ شامل پیچھے بیٹھے ہیں، لیٹے یا انتظار کر رہے ہیں امام رکوع کے قریب جائے، ہم پیچھے سے پہنچ، ایک رگہ رہتی ہے تو رہ گئے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، کبھی مسجد میں بیٹھے رہو، گپیں ہانکتے رہو، بیٹھے رہو، گپ شپ لگاتے رہو، لیٹے رہو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین افطاری کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے یہاں رائج، جو کچھ اسی کھانے افطاری میں وہاں تراویح پڑھی جاتی، وہ مختلف قسم کے مشروبات، وہ مختلف قسم کی ڈشیں جو تیار ہو چکی ہے، بن چکی ہے، دسترخوان سامنے لگ چکا ہے۔ اب کون رات کو پڑھے تراویح؟ اب سونے لیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام افطاری میں کھجور استعمال کرتے تھے، دودھ استعمال کرتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے، اور وہ سادہ ہوتا تھا، یا ستو استعمال کرتے تھے، ستو گھولتے تھے، وہ پیتے تھے۔ تو رات قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تراویح کی نماز میں قیام میں کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے، جامع ترمذی، من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پوری تراویح پڑھے، امام کے ساتھ آگے کھڑا ہو، امام کے ساتھ ہی واپس پلٹے،
پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دے۔ 8 تراویح ہے وتر، 11 رکعات پڑھ کے پوری رات کے قیام کا ثواب 11 رکعات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، پوچھا کہ اماں جی نبی علیہ السلام رمضان میں تراویح گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے، جماعت کو آخری سالوں میں آپ نے مسجد میں کروا کے جماعت کو مشروع کیا، مسنون کیا، سنت ثابت سنت بنا دی، گھر میں باقی راتوں قیام کرتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ فرمایا سن لو، ماہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، پیغمبر نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی۔ آج بھی حدیث اسی تعداد پر قائم ہے جس تعداد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم۔ اور آج کل اس کرونا کی وبال میں کیا سی میڈیا پر جتنی باقی احتیاطی تدابیر ہے، ان تدابیر کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تعداد ہے سال 8 پڑھ، سارے مسالک ساری مساجد میں 8 تراویح ہو جائے اور 7 وتر ہو جائے، 11 رکعت پڑھے اور گروہ ہو جائے۔ اور اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے حرم میں یہی ہو رہا ہے، جو لوگ کہتے تھے مکہ مدینہ میں 20 ہوتی ہیں 20 ہوتی ہے، اس سال امام کعبہ حافظ اللہ نے اعلان کیا کہ بیت اللہ میں 8 رکعت اور 3 وتر ہوں، اور رات کو ایسے ہی ہوا، اور اتنا دکھ ہوا اس کا ہمارے پاکستان کے اندر دکھ ہوا کہ رات کل شام کے وقت وزیر اعظم ہمارا چندہ مانگ رہا تھا کرونا کے متاثرین کے، اور آخر میں دعا کے لیے لائیو لیا گیا مولانا طارق جمیل صاحب، وہ دعا کروا رہے تھے، رو رہے تھے، روتے روتے کہنے لگے یا اللہ بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، اب تو کرونا لے جا، بیت اللہ میں تراویح آدھی ہو گئی، یعنی پہلے 20 ہوتی تھی اب کتنی ہو گئی 10، ایک وتر، یا اللہ بیت اللہ میں آدھی ہو گئی، میں نے کہا آدھی نہیں ہوئی، اب ہی تو پوری ہوئی ہے، اب ہی تو سنت سے مسنون ہوئی ہے، پہلے 2 امام الگ الگ پڑھاتے تھے تاکہ تم الگ جماعت وہاں نہ کروا سکو، کوئی وہاں شرارت نہ کر سکے، کوئی جھگڑا نہ کر سکے، تمہارے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے 2 امام مقرر کیے ہوئے تھے جو 10 پڑھاتے تھے تاکہ تعداد بھی مسنون رہے اور تمہارے شر سے بھی امت کو بچایا جا سکے۔ لیکن آج وہ اسی طریقے پر آئے جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگر گنجائش نہ ہوتی، اگر حدیث میں 8 رکعت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ کیوں؟ زور کی رکعت کے فرائض 4 ہیں، کرونا میں 2 ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ عصر کے فرائض 4 ہیں، 2 نہیں ہو سکتے، آدھی نہیں ہو سکتی۔ تراویح 8 ہی تھی، پہلے 2 امام الگ الگ پڑھا کے تمہارے فتنوں سے اور امت کو فتنہ فساد سے بچاتے تھے۔ آج تم کیونکہ یہاں وہاں جا نہیں سکتے، پابندی تھی، بین تھا، حالات و واقعات کی روشنی میں تو انہوں نے وہی سنت زندہ کی جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا۔ اللہ اس کو ہمیشہ رکھے، اسی سنت پر امت قائم ہو جائے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حدیث سن لے، جو کہ آج آنے والی رات جو ہے ماہ رمضان کی یہ پہلی رات، اور پہلی رات کے بارے میں حدیث سن لے جو جامع ترمذی کی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات کان اول لیلۃ، جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی جو آگے آ رہی، پہلی رات جو ہوئی شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کے وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کہتے ہیں شیطان کو کیوں بنیا جا سکتا؟ شیطان ایک شیطان ہو جس نے سجدے سے انکار کیتا،
اس شیطان کے بارے میں قرآن میں وضاحت موجود ہے، اس نے قیامت والے دن کے تک کے لیے اللہ سے مہلت لے لی ہے، وہ کھلا ہوا ہے، اس کا عرش پانی پر ہے، سمندر میں ہے، وہ آگے شیاطین سرکش جنات کو، شیاطین کو، اپنی ذریت کو جو بھیجتا ہے اللہ ان کو جگڑوا دیتا ہے۔ وہ شیطان تو تخت پر بیٹھا ہے سمندر میں، وہ تو ہمارے کو نہیں آتا، وہ تو وہاں بیٹھا ہے۔ جن جنات کو آگے فرشتہ جناب جنات سرکش شیاطین پوری دنیا میں پھیلتے ہیں، اللہ ان کو بند کروا دیتا ہے، جگڑوا دیتا ہے، تاکہ یہ بندوں سے دور رہے اور میرے بندے نماز میں، دین میں، شریعت میں آگے بڑھ ان کی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے۔ سرکش شیاطین کو بند کر۔ تو کئی بات مدنوں حدیث پر اعتراض کرنے دی عادت سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ حدیث کس طرح ہو سکتی ہے، شیاطینوں کو بند۔ ایک بندہ بڑا چند سال پہلے دی بات، کہنے بھی شیطان بننے ہوتے ہیں، میں آگے جی ہوتے بننے ہوتے ہیں، واضح حدیث جو ہے، کہتے پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کئی بندے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو میں کہا بالکل ٹھیک ہے، پھر گناہ کر۔ اس پر محدثین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، سن لو۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ شیطان تو بچ گیا، وہ بچ گیا جو شیطان ہے بندے کے اندر آنے جانے والا وسوسے ڈالتا ہے، وہ بچ گیا، لیکن 11 مہینے وہ اندر رہا ہے۔ آج شام کو باندھا جائے گا نا، 11 مہینے نہ رہے، 11 مہینوں کے اندر تو نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، رات شیطان ناک کی ہڈی میں گزارتا رہا، 11 مہینے وہ پیشاب کرتا رہا، وہ گند، وہ غلاظت، وہ زنگ، وہ کفر، وہ فسق، وہ نافرمانی جو 11 مہینے جاری رہی، شیطان الگ ہو گیا، لیکن 1 مہینہ وہ اثرات 11 مہینوں کے ختم نہ ہو سکے اور تو مسجد میں داخل نہ ہو سکا۔ چاند چڑھا، وہ آ گیا، کہنے لگا تو گیا نہیں، وہ اثرات ختم ہوتے، وہ گند اتنا چھوڑ گیا، وہ جراثیم ہی اتنے چھوڑ گیا، وہ غلاظت اتنی چھوڑ گیا کہ پورا مہینہ گزر گیا، تیرا دل ڈرا ہی نہیں۔ شیطان تو باندھ دیا گیا تھا۔ ہاں جی ایسی بھی سمجھ نہیں آئی، میں کہ دن پھر آسان سمجھایا جا سکتا ہے میری زبان تو کہ میں کیا ہاں جی شیطان جب بنے ہوئے پھر میں کیوں نہیں نماز پڑھی، میں کیوں نہیں روزہ رکھیا؟ میں کہ شیطان بنا بھی ہوئے وہ آپ تو نماز نہیں نہ پڑھتا، بنیا بھی ہوئے اس آپ تو نماز نہیں پڑھنی جانے نہیں، تو میں کہ پھر تو بنے ہوئے آتے ایسے تو آ نہیں سکے، تو تے بنے ہوئے سے جڑ پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں کہ بنے ہوئے جیسے جی شیطان جب بدا ہویا سی تے پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں کہ تو مسیح تے آنا سی جڑ میں آیا نہیں، پھر جب بدا ہویا سی میں کیوں نہیں آیا؟ میں کہ تو بنے ہویا سی، تین نہیں تے بنے ہویا سی کملیا، تو آئی تے شیطان سے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ شیاطین جنوں میں ہوتے ہیں، کچھ انسانوں میں ہوتے ہیں، انہوں نے بننے نال تین بھی بن دیتا گیا۔ تو بڑا خوش بیٹھے وہ میں نماز کیوں نہیں پڑھی، رمضان جو گزر گیا شیطان بنے ہویا پھر میں کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ دے بندے تو بھی نال ہی بدا ہویا، تو انسانوں میں شیطان ہے، تجھے باندھ دیا گیا ہے، تو سرکش ہے، تو نافرمان ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہو، تو دوسروں کو تاش پر، جوے پر، فاشی پر، بے حیائی پر، فلم پر، ڈرامے پر لگاتا تھا، اللہ نے تجھ کو بھی باندھ دیا ہے۔ مندے ہون سمجھ آئی، میں کہتا زنجیر پہنے تا ہی سمجھ آئی، یہ ہے شیطنت پر اترا ہے انسان۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کسی دروازے کو نہیں کھولا جاتا، جنت کے سارے دروازے آج شام کھل جائیں گے، ماہ رمضان پورے کا پورا ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان رکھیں گے جس طرح محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ضروری نہیں ہر بات تمہاری سمجھ میں عقل میں آئے، رسول اللہ نے فرما دیا، ایمان ہے، یقین ہے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور پہلی رات جو ہی شام کا وقت ہوگا، آج فرشتہ آسمان پہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، آج منادی ہوگی۔ اس اعلان سے پہلے میں آپ کو یہ اعلان سنا دوں، مغرب کے وقت یہ آج اعلان ہوگا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے منادی آئے گی، اس پر کان رکھیے، کیا اعلان ہوگا شام کے وقت؟ یا باغی الخیر، اے نیکیوں میں آگے
بڑھنے والے، نیکیوں کرنے والے، خیر والے بندے، اے نمازی بندے، روزے دار بندے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات دینے والے، اے اللہ کے فرما بردار، پیچھے نہ ہٹنا، اقبل، آگے بڑھ، آج نیکیوں کا موسم شروع ہو گیا، آج بہار کا رات مہینہ آ گیا، آگے بڑھنا اور آگے بڑھ، فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھ نیکیوں میں۔ اور دوسری آواز پہ ذرا کان رکھیے، یا باغی الشر اقصر، اے گناہگار، اے زانی و بدکار، اے 11 مہینے گناہ کرنے والے، یا باغی الشر، اے شریر انسان، اے شرارتی انسان، اے گناہگار انسان، اے باغی انسان، اے نافرمان، اے زناہکار، بدکار، شرابی، جوئے میں 11 مہینے گزارنے والے، اللہ کی طرف سے تجھے اعلان کیا جاتا ہے، اکثر اب تو رک جا، شیطان باندھ دیے گئے، رک جا، اب تو باز آ جا، اب تو چھوڑ دے گناہ، اب تو نافرمانی چھوڑ دے۔ اور تیسرا اعلان ہوگا، آج ماہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہے گا۔ میں ہر رات وعدہ کرتا ہوں، میں جہنم سے آزاد کرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ تو معافی مانگتا رہے۔ میں اعلان کرتا ہوں، آج پہلی رات سے لے کر چاند رات تک میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا رہوں، ان میں شمار اپنا کرا لے، جہنم کے آزاد ہونے والوں میں اپنا نام لکھوا لے۔ غور کیجئے، بعض لوگوں نے ایک روایت مشہور کی ہوئی ہے، ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، پہلا مغفرت رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آزادی کا۔ یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس وقت میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث اس حدیث کا رد کر رہی ہے جو جھوٹی روایت مشہور کی گئی ہے۔ یہ حدیث کیا فرمایا؟ ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ پورا ماہ رمضان رحمتوں والا، پورا ماہ رمضان مغفرتوں والا، پورا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج یہ اعلان ہوگا، اس اعلان پر کان رکھیے، رک جائیے گنہگاروں، رک جائیے گنہگاروں، رک جائیے، آنے والی رات یہ اعلان ہوگا، نیکی میں آگے بڑھنے والوں اور آگے بڑھیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر